میرا خیال پختہ ہوتا جاتا ہے کہ افغانستان کے بارے میں ہمارے مفروضے اور اندازے غلط بنیادوں پر مبنی ہیں۔ سب سے غلط خیال تو یہ ہے کہ افغانستان میں پھر سے خانہ جنگی چھڑ سکتی ہے۔ خانہ جنگی یا اس قسم کی صورتحال کے لیے دو برابر کے فریقوں کا ہونا ضروری ہے۔ برابر کا فریق وہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ جو امریکہ سے نہیں ہارے، انہیں ہرانے والا افغانستان میں کوئی اور نہیں رہا۔ ماضی کی صورتحال یکسر مختلف تھی۔ پرانی مجاہدین تنظیمیں تقریباً برابر کی تنظیمیں تھیں۔ جب 1995 اور 96 میں طالبان تحریک ابھری، اس نے کابل کی طرف پیش قدمی شروع کی تو ایک طرف طالبان تحریک تھی، دوسری طرف مختلف مجاہدین دھڑے۔ اب افغانستان میں دو فریق ہیں، ایک ایسی اپاہج حکومت جس کے سربراہ اشرف غنی ہے، دوسری طرف وہ قوت جس نے امریکیوں کو افغانستان سے جانے پر مجبور کیا۔ یہ اپاہج حکومت طالبان کا کہاں مقابلہ کر سکتی ہے؟ نہ اس حکومت کے مختلف عناصر میں اتنا دم و خم ہے۔ اگر کابل ان کے ہاتھ سے جائے تو پہاڑوں پہ چڑھ جائے اور طالبان کا مقابلہ شروع کر دے۔ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا۔ البتہ یہ اندازہ درست ہے کہ آج کے طالبان پرانے طالبان نہیں۔ 20 سال کی جدوجہد کے بعد تو ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے۔ موجودہ طالبان جنگ اور مذاکرات دونوں تجربوں سے گزرے ہیں۔ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، لگتا یوں ہے کہ وہ افغانستان سے صرف جا نہیں رہا بلکہ وہ افغانستان کو طالبان کے حوالے کرنے جا رہا ہے۔ جب امریکہ کا جوابی علم ہے کہ پیچھے مخصوص ایک اپاہج حکومت ہے، تو پھر امریکی انخلا کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ جلد یا بعید سب کچھ طالبان کے ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ طالبان بھی دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ افغانستان کا بہت سارا علاقہ ان کے کنٹرول میں آ چکا ہے، لیکن پھر بھی پہلے وہ اس بات کا یقین کر رہے ہیں کہ ان کا قبضہ ان علاقوں پر ہو جائے جہاں گزرے دور میں ان کا کنٹرول نسبتاً کمزور تھا۔ پرانی طالبان حکومت کے خلاف مزاحمت احمد شاہ مسعود کے شمالی اتحاد نے کی تھی۔ اب کی بار طالبان کی کوشش لگتی ہے کہ شمالی علاقے ان کے کنٹرول میں آ جائیں۔ اس کے برعکس بڑے شہروں کی طرف سے پیش قدمی آہستہ آہستہ ہو رہی ہے۔ دکھائی یوں دے رہا ہے کہ طالبان کا کوئی جلدی نہیں کہ وہ کابل پر قبضہ کریں۔ یہ حکمت عملی تو ایسی لگتی ہے جیسے چیئرمین ماؤ کی قیادت میں چینی کمیونسٹ پارٹی کی چین کی قومی تحریک میں تھی کہ پہلے دیہی علاقوں پر قبضہ کرو پھر شہروں کی طرف آؤ۔ ابھی تو جولائی کا مہینہ ہے، امریکی انخلا نے اگست کے آخر تک مکمل ہونا ہے۔ اس 1.5 ماہ کے عرصے میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ حیرانی کی بات ہے کہ امریکی انخلا پہ امریکہ میں کوئی شور نہیں مچ رہا، وہاں کوئی آواز نہیں اٹھ رہی کہ افغانستان کو اپنے حال پہ چھوڑا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پیچھے تمام چیزیں ایک طے شدہ منصوبے کے تحت ہو رہی ہیں۔ ہمارے دوست خالد مسعود کا کل کا کالم انہی لائنوں پر تھا اور شاید ان کے تجزیے سے متاثر بھی ہوا ہوں میں۔ صورتحال تو ایسی بن رہی ہے کہ یہ مخصوص مہینوں کی بات ہے کہ طالبان کا کنٹرول پورے افغانستان میں ہو جائے۔ اور ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جنگی حکمت عملی تو اپنائی جا رہی ہے، لیکن دہشت گردی کے واقعات میں واضح کمی ہو رہی ہے۔ شہروں کا محاصرہ ہو رہا ہے، علاقے طالبان کے کنٹرول میں آ رہے ہیں، لیکن بم دھماکوں جیسے واقعات نہیں ہو رہے۔ یعنی ایک لحاظ سے افغانستان میں افراتفری کے بجائے استحکام کی طرف جا رہا ہے۔ قتل و غارت کے واقعات رونما نہیں ہو رہے، جنہیں ہم وار لارڈ کہتے ہیں، ایسے کوئی سامنے نہیں آ رہے۔ بس ایسا ایسا طالبان اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ چیلنج جو طالبان کو درپیش ہوگا کہ وہ صرف پختونوں کی تحریک نظر نہ آئے اور افغانستان کی مختلف قومیتیں بھی اس میں شامل ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا صرف پختونوں کی حکومت کابل میں قائم ہو اور ایسی حکومت میں تاجک، ہزارہ اور ازبک کی کوئی نمائندگی نہ ہو۔ طالبان کے سامنے سب سے بڑا امتحان ہی یہ ہے کہ ان قومیتوں کو اپنے ساتھ ملائے۔ دوسرا بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ القاعدہ جیسے عناصر پھر سے زور نہ پکڑیں۔ القاعدہ کی ضرورت تب تھی جب ماضی میں طالبان شمالی اتحاد سے برسرے پیکار تھے۔ جب شمالی اتحاد جیسی کوئی چیز نہ ہوگی تو القاعدہ جیسے عناصر کو افغانستان میں جگہ دینا سراسر نقصان کا سودا ہوگا۔ ملا عمر کی طالبان تحریک نے کچھ بھی نہ دیکھا تھا، ان کی سوچ محدود تھی۔ موجودہ طالبان بہت کچھ دیکھ لیا ہے، امریکی فوج کے ساتھ لڑائی کی ہے، دوحہ میں امریکی اہلکاروں سے مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہیں، یہ لوگ ماسکو اور تہران بھی جا چکے ہیں۔ یہ نہیں کہ ماضی کی راہ پہ نہیں چلیں گے، بلکہ حقیقت کے قریب یہ نقطہ ہے کہ ماضی کی راہ پر چلنا ناممکن ہوگا۔ ملا عمر کی سوچ نہیں اپنا سکتے۔ اس بدلی ہوئی کیفیت کو ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ طالبان کا قبضہ جب افغانستان میں ہو جائے گا تو ان کی ترجیح قومی تعمیر ہوگی کہ کیسے افغانستان میں انارکی ختم ہو اور استحکام آئے۔ آج کے طالبان نے جہاد کے کوئی نعرے نہیں لگائے۔ یہ لوگ اسلامک اسٹیٹ یا داعش کو افغانستان میں بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ ایسے عناصر کا سختی سے کلا کما کیا جائے گا اور طالبان کی حکومت کی ترجیح بھی ہوگی کہ تمام ممالک کے ساتھ اچھے نہیں تو نارمل تعلقات استوار کیے جائیں۔ روس، چین، ایران اور پاکستان سے نارمل تعلقات رکھے جائیں، حتیٰ کہ ہندوستان سے بھی تعلقات بہتر ہوں گے۔ یاد رہے امریکہ نے افغانستان میں اتنی سخت جنگ نہیں لڑی جتنی کہ اس کی ویتنام سے جنگ تھی۔ افغانستان میں اس بربریت کا اشر و عشیر بھی نہیں ہوا جو امریکہ نے ویتنام میں روا رکھا تھا، لیکن آج امریکہ اور ویتنام کے تعلقات بہترین ہیں۔ دونوں کی مخاصمت
ایک دوسرے سے نہیں بلکہ چین سے ہے۔ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے میرا اندازہ ہے کہ امریکی اور طالبان میں تعلقات نئی بنیادوں پر استوار ہو جائیں گے۔ ہمارا یہ خدشہ شاید مبالغے پر مبنی ہے کہ ایک بار پھر مہاجرین کا ریلا اس طرف آئے گا۔ ایسا تب ہو اگر افغانستان میں خانہ جنگی کے حالات پیدا ہوں، قتل و غارت شروع ہو جائے۔ جس طریقے سے طالبان کا کنٹرول افغانستان پر بڑھ رہا ہے، ایسی صورتحال کم ہی لگتی ہے۔ ہمیں ایک ایسی چیز سے پرہیز کرنی چاہیے، وہ ہے فضول کی بیان بازی۔ نیک تمناؤں کا اظہار کرنا کوئی جرم نہیں، لیکن اس سے زیادہ کا کہنا ہمیں جچتا نہیں۔ طالبان حکومت جب قائم ہوگی ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہوگا۔ ہمارا ماضی میں جو بھی کردار رہا ہو، کسی طالبان حکومت نے ہماری ضرورت سے زیادہ نہیں سنی۔ وہ برابر کے تعلقات کے خواہاں ہوں گے اور ہماری بھی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ برابر کے تعلقات ہوں۔ دو مسائل البتہ ہمارے طالبان سے ہوں گے۔ ایک طریقے طالبان پاکستان کے حوالے سے، کیا اس طریق کو وہاں جگہ اور حفاظت ملتی رہے گی؟ کہیں وہ ہمارے خلاف تو استعمال نہیں ہوگی؟ پھر ان کا اس پہلو پہ بھی دھیان دینا ہوگا۔ ایک دوسرا مسئلہ افغانستان کے ساتھ درینہ مسئلہ ہے ڈیوڈ لائن کا۔ افغانستان میں کوئی مکاتب فکر ایسا نہیں جو ڈیوڈ لائن کی حیثیت کو تسلیم کرے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ طالبان یہ مطالبہ کریں گے کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت کے لیے پاکستان راہداری کی سہولت فراہم کرے۔ والسلام۔